إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اس تعلق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں۔ جیسے ایک خاوند اپنی بیوی کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کے تعلق میں غیرت مند ہیں۔ جس طرح ایک خاوند اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور کی طرف دیکھے، کسی اور کی تعریف کرے، کسی اور سے متاثر ہو، کسی اور سے تعلق رکھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہے کہ اس کے بندے، اس کی بندیاں دل میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ نیک کام کر رہا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے اوروں سے آگے رکھتا ہے یا اوروں سے پیچھے رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، جب کسی نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے تو اب لا محالہ اس کو اپنی بیوی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ لانا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ لاتا ہے تو لا محالہ اپنی والدہ کے لیے بھی لاتا ہے، لیکن والدہ یہ چیک کرتی ہے کہ جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے شاپر میرے پاس لاتا ہے یا پہلے شاپر کمرے میں لے جاتا ہے پھر مجھے لا کے دیتا ہے۔ اگر بیٹا جو چیز لائے دو شاپروں میں لائے، دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہوں، دونوں کا وزن بھی ایک جتنا ہو، لیکن وہ شاپر پہلے اندر لے جائے بعد میں آ کے ماں کو دے تو وہ کہتی ہے بچہ کچا دیتا ہے مجھے، میری تو اس کی دل میں اب کوئی اہمیت ہی نہیں، بیوی میں ہی گھسا رہتا ہے۔ بس جس طرح ماں یہ دیکھتی ہے کہ میرا نمبر کون سا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندی کے دل میں میرا نمبر کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم 5 نمازوں کی فارملٹی پوری کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم 40واں حصہ زکوٰۃ دے کے اللہ تعالیٰ پہ احسان کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتے کہ مہینے کے 3 روزے رکھ لیں اور بس پھر اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرا حکم اور میری مرضی اور میری پسند اور میری منشا سامنے آئے تو پھر میری مرضی کو ترجیح دیتا ہے یا کسی اور کو ترجیح دیتا ہے۔ ترجیحات کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ترجیحات کو دیکھتا ہے۔ صرف عمل کا کرنا کافی نہیں، بلکہ ترجیحی بنیادوں پہ عمل کا کرنا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک میں سارے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوا۔ انفروا خفافا وثقالا، سب کے سب نکل جاؤ،
لیکن اس میں سے 3 مسلمان ایسے تھے کہ جو نہیں نکلے، 3 مسلمان ایسے تھے جو نہیں نکلے، اور ان 3 کے جانے سے کوئی فتح نہیں ہو جانی تھی کہ ان کے بغیر شکست ہو گئی، یہ ہوتے تو فتح ہو جاتی، ایسی بات بھی نہیں تھی۔ لیکن صرف جب کہا گیا تو نکلے نہیں، کہا گیا تو گھر نہیں چھوڑا، کہا گیا تو اپنی جان اور اپنے گھر بار اور اپنی راحت اور اپنے سکون کو ترجیح دی۔ اس ترجیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوئے، اللہ کے نبی بھی ان سے ناراض ہوئے۔ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب کسی صحابی سے اللہ کے نبی منہ موڑ لیا کرتے تھے تو ان پر کیا بیتتی تھی۔ 50 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے بات کرتے تھے، نہ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے، نہ ان کی طرف دیکھتے تھے۔ 50 دن تک کھانے چھوٹ گئے، نیندیں اڑ گئیں، زندگی اجیرن ہو گئی اور موت کی تمنا کرنے لگے۔ اتنے شدید پریشان ہوئے اور سارا دن روتے تھے، ساری رات روتے تھے، 24 گھنٹے ان کے آنسو بہتے رہتے تھے، صرف اس غم میں کہ سرکار ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے۔ اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اور جرم کچھ بھی نہیں، صرف جرم یہ کہ اپنی راحت کو ترجیح دی اللہ کے حکم پر۔ حالانکہ مدینے میں رہ کے کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، عمل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ ترجیحات کو دیکھتا ہے۔ ایک عورت ہے ماشاءاللہ پکی نمازن ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، لیکن ایک دن بیٹھی ہوئی تھی کہ مہمان آ گئے۔ اب مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگی، مہمانوں کو کھانا کھلایا، مہمانوں کو چائے پلائی، نماز کو لیٹ ہو گئی، نماز کو تاخیر ہو گئی۔ اب نماز پڑھ تو لی لیکن اپنے عمل سے ثابت کیا کہ مہمانوں کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ کی اہمیت معاذ اللہ کم ہے۔ کوئی کام پڑ گیا تو تلاوت چھوٹ گئی، کوئی کام پڑ گیا تو ذکر مراقبہ چھوٹ گیا، کوئی کام پڑ گیا تو کوئی سا بھی نیکی کا کام جو اپنے ذمے لیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا، چھوٹ گیا یا مؤخر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بندے کو پکڑتے ہیں، بندی کو پکڑتے ہیں کہ تم نے مجھ پر کسی اور کو ترجیح کیوں دی۔ کہ جتنا دیندار طبقہ باوجود 5 نمازوں کے، باوجود ساری نیکیوں کے، باوجود دین کی محنت کے، باوجود مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے کے، جتنا دیندار طبقہ مرد ہوں عورتیں ہوں، جتنا دیندار طبقہ بے سکونی کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے اور اندر میں ایک اضطراب کا شکار ہے، وہ صرف ان ترجیحات میں غلطی کی وجہ سے کر تو رہے ہیں لیکن 1 نمبر پر نہیں کر رہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مرد نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی رکعت جا رہی ہے، کبھی 2 جا رہی ہیں، کبھی 3 جا رہی ہیں، کبھی جماعتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کوئی کام پیش آ گیا تھا، کام کو اہمیت دے دی، نماز کو غیر اہم کر دیا، اللہ نے سکون چھین لیا۔ مدرسے کی طالبات ہیں، مدرسے میں پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں، جذبہ بھی ہے، لیکن بے دینوں کی شادیوں میں شرکت کی اور سر سے دوپٹہ سرک گیا، اور اس موقع کی سنت کو صرف لوگوں سے متاثر ہو کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے سکون کو چھین لیا۔ اس لیے اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر اللہ کو راضی کریں، ہمیشہ اللہ کو ترجیح دیں۔ اللہ سب سے پیارا ہونا چاہیے، اللہ کا دین سب سے پیارا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام سب سے پیارے ہونے چاہیے۔ اپنے عمل سے بندہ اس کا ثبوت دے، اپنے عمل سے بندی اس کا ثبوت دے کہ میرے رب تجھ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں، بس میرے لیے سب کچھ آپ ہیں، میرے لیے سب کچھ آپ ہیں۔ آپ راضی ہیں تو سب ٹھیک ہے، آپ راضی نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی چیز میں چین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو صحیح، اللہ کے نبی سے محبت ہے تو صحیح، اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت ہے تو صحیح، لیکن اگر تمہیں کسی اور کی محبت ان سے زیادہ ہے تو تم مجرم ہو۔ اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے، اللہ کے دین سے بھی محبت ہے، لیکن کسی اور سے اس سے زیادہ ہے، یہ جرم ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو یہاں تک کہ تمہارے لیے اللہ کا حکم آئے، اور تم فاسق ہو، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چیز، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ جیسے بیوی خاوند کا رشتہ بہت حساس ہوتا ہے، بندے اور رب کا رشتہ، بندی اور اس کے رب کا رشتہ اس سے زیادہ حساس ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو پیچھے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اوروں کو اہمیت دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ خوار بھی ہوتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، پریشان اور بے سکون بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی، سرداران قریش پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، ایسے جو بعد کے مسلمان تھے اور جو قریش کے سردار تھے، یہ آگے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں کچھ غریب پرانے مسلمان آ گئے تھے، غریب لیکن وہ ان سے سینئر تھے، ان سے پہلے اسلام لائے تھے۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر نے سرداران قریش سے کہا پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے جگہ دو۔ پھر کچھ اور آ گئے اور پیچھے کر دیا ان کو، کچھ اور آ گئے اور پیچھے کر دیا ان کو، کچھ اور آ گئے اور پیچھے کر دیا ان کو، کرتے 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 یہاں تک کہ ان کی جگہ جا کے جوتیوں میں بنی۔ تو جب مجلس برخاست ہوئی، ختم ہوئی، تو جب اٹھ کے گئے تو آپس میں سرداران قریش کہنے لگے یار آج عمر نے ہمارے ساتھ بڑا سین کیا، آج عمر نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ آج ہمیں ان غریبوں مسکینوں کو آگے بٹھاتے رہے اور ہمیں دھکیلتے دھکیلتے جوتی میں پہنچا دیا۔ تو انہی میں سے ایک نے کہا ارے میاں آج تو دنیا ہے، بہت سی گزر گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے، ٹھیک ہے جوتیوں میں جگہ مل گئی تو تھوڑی زندگی ہے گزر جائے گی، لیکن اگر مرنے کے بعد بھی اسی طرح دھکے دیے جاتے رہے اور ہم پیچھے کیے جاتے رہے تو کیا ہوگا؟ تو سرداران قریش کو یہ بات بری لگی کہ جب اور آیا تو مجھے پیچھے کر دیا۔ اللہ کو بھی یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی اور کام آ گیا تو میرے حکم کو پیچھے کر دیا، کسی اور کا معاملہ آ گیا تو میری پسند کو پیچھے کر دیا۔ اللہ بھی یہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے صرف دین پہ چلنا کافی نہیں، دین پہ چلنا ترجیحی بنیادوں پر، صرف اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ صرف اللہ کی ماننا ضروری نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پہلے ماننا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی ماننا الگ فریضہ ہے اور اللہ پاک کو کی پہلے ماننا یہ الگ فریضہ ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن قضا کر کے پڑھ رہا ہے تو پڑھ تو لی نا، لیکن 2,88,00,000 برس دوزخ میں جلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیوں نہیں نماز پڑھی؟ یا تو نیند کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے نیند تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے، یا تو کسی اور کام کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے وہ کام تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے۔ یہی تو جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ بڑے غیرت مند ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھوں تو میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ کیا کیا چاہتے ہو، میں فوراً اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کر رہے ہو؟ انا اغیر منہ،
میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اب اس سارے عنوان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے وجود کا، اپنی زندگی کا، اپنے دن رات کی کارگزاریوں کا جائزہ لیں کہ ہم روزانہ کتنی دفعہ اللہ کو پیچھے کرتے ہیں، اس کے غیر کو آگے کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک نوجوان سے بات ہوئی، اس کی شادی تھی، تو ماشاءاللہ دیندار، بڑا پرہیزگار نوجوان، مجھے کہا شادی ہے میری، تو فلاں دن ولیمہ ہے، تو میں مہمانوں کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ میں نے کہا بھائی زمین پہ بیٹھ کے کھلاؤ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ زمین پہ بیٹھ کے کھانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، لہٰذا آپ مہمانوں کو زمین پہ بیٹھ کے کھلاؤ، اس موقع کی سنت ہے۔ اس موقع پر اگر یہ سنت آپ سے رہ گئی، کوئی معذور ہے تو اس کو بٹھا دو ٹیبل پہ، کوئی نماز بھی کرسی پہ پڑھتا ہے تو پھر کھانا تو کرسی پہ اس کے لیے ویسے ہی ٹھیک ہے، لیکن جو معذور نہیں ہے عمومی دسترخوان لگاؤ، دسترخوان بچھا کے کھانا سنت ہے۔ اس نے طے کر لیا اور جا کے گھر میں کہا، اب اس کا باپ دیندار ہے، اس نے جا کے گھر میں جب کہا کہ ابو میں نے تو اس موقع کی سنت نیچے کھلانا ہے، لہٰذا میں نے مہمانوں کو نیچے کھانا کھلانا ہے، ان کا بےزتی کرواؤ گے کیا؟ تم خود دسترخوان پہ کھا لینا، لیکن مجھے مہمانوں کو ٹیبل کرسی پہ کھلانے دو، ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اللہ یہ دیکھتا ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے معاملے میں یہ کسی کی رعایت تو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے تعریفی انداز میں اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی کی ملامت کا ڈر خوف نہیں کرتے، کسی کی باتوں میں نہیں آتے، کسی کی کڑوی کسیلی باتوں سے متاثر ہو کر میری پسند کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ دنیا کچھ بھی کہے وہ میری پسند پہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ میری مرضی پہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ میری خواہش پہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ سب سے یہ پہلی درخواست ہے کہ ہم اپنے آپ پر، اپنے قلوب پر، اپنے دلوں پر ایسی محنت کریں کہ اللہ پاک ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر ہم کہیں نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی رعایت نہیں، اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی رعایت نہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کی رعایت نہیں، اللہ کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں۔ میں اپنے اللہ کے سامنے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی اجازت دی ہے، اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو اور اگلا اس کو مارنے کے لیے تیار کھڑا ہو اور اس سے کہے کہ کلمہ کفر کہو، اور وہ مسلمان اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے دل میں صحیح عقیدے کو رکھتے ہوئے صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ قرآن میں اس کی اجازت ہے۔ کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر اس نے کہا تم کلمہ کفر کہو، اب دل تو مطمئن ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اس نے کہہ دیا تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کی گنجائش ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ افضل یہ ہے کہ جان دے دے لیکن کلمہ کفر نہ کہے۔ حدیث میں آتا ہے جب دجال ظاہر ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنے کرتب دکھائے گا، لوگوں کو اپنی ٹیکنالوجیاں دکھائے گا اور لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے سے مسخر کرنے کی کوشش کرے گا، جادو کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر بادلوں کو اکٹھا کرے گا، بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا اور مردوں کو قبروں سے نکالے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرتب دکھائے گا۔ یہ لوگ دیکھیں گے تو بعض تو متاثر ہو جائیں گے، اس کو رب مان لیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے وہ اس کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ کالا کافر ہے، یہ دجال ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی ہے، یہ سارا جادو کا اثر ہے، ورنہ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کانا ہے، اللہ کانا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جس کو اپنی آنکھ کے ٹھیک کرنے کی قدرت نہ ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ رب ہوتا تو اپنی آنکھ تو ٹھیک کر لیتا نا، کم از کم خود تو خوبصورت ہو جاتا۔ جب خود اتنا بدصورت ہے تو اس کا مطلب ہے اسے اپنے آپ پہ جب قدرت نہیں ہے تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو قدیر علی کل شیء ہو، ہر چیز پہ قادر ہو۔ تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ دجال ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن صرف اس سے اپنی جان، اپنے بیوی بچے بچانے کے لیے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں آپ کافر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اس زمانے میں اس رخصت پہ عمل بھی نہیں چلے گا۔ اس زمانے میں اگر اس نے یہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ اٹھائے۔ لیکن عام حالات میں کلمہ کفر
جان کے خطرے کے وقت کہہ سکتے ہیں اگر دل مطمئن ہو اور اگر توحید پہ پورا یقین ہو تو کلمہ کفر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لوہے کی زرہ پہناتے ہیں، لوہے کی زرہ پہنا کے ان کو دھوپ میں کھڑا کر رہے ہیں، لوہا تپ رہا ہے اور وہ لوہا ان کے جسم کو جھلس رہا ہے۔ کبھی ان کے کپڑے اتار کر ان کو مکے کے تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا تھا تو ہی اٹھاتے تھے، اس سے پہلے نہیں اٹھاتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا پھر اٹھاتے تھے، ورنہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور پھر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ ہل نہ سکے۔ کبھی گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں چکر لگواتے، بچوں سے تالیاں پٹواتے، روزانہ نئی نوعیت کی سزائیں ان کو دیا کرتے، روزانہ نئی نئی قسم کی سزائیں ایجاد کرتے اور ان کو سزائیں دیتے۔ لیکن ان ساری سزاؤں کو استعمال کر کے وہ تھک گئے، لیکن حضرت بلال سے کلمہ کفر نہیں کہلوا سکے۔ وہ جتنا زیادہ سزاؤں میں شدید ہوتے چلے جاتے، حضرت بلال کا ایمان اتنا شدید ہوتا چلا جاتا، وہ جتنے سخت ہوتے چلے جاتے حضرت بلال کا ایمان اتنا زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا، وہ جتنا زیادہ کفر پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے وہ اتنے زیادہ توحید پہ جم کے دکھاتے تھے۔ جب زیادہ تکلیف ہوتی تو جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ۔ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تکلیف جب شدید ہو جاتی، جب جسم پہ زخم پڑ جاتے اور وہ تکلیف سے کراہنے لگتے تو کراتے ہوئے بھی ہائے ہائے نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے احد احد احد، اے میرے رب تو ایک ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو یہ جو عہد عہد کا تکرار تھا یہ ان کے زخموں کا مرہم بن جاتا تھا، اس سے ان کو مزہ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے اور بندی سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اور بندی اللہ سے محبت کریں، لیکن 2 نمبر اور 3 نمبر اور 5ویں نمبر اور 10ویں نمبر والی نہیں، 1 نمبر والی محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں باپ سے، ماں سے، اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، تب تک تم مومن نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو مسلمان دھڑا دھڑ جوک در جوک آتے رہے، آپ سے ملتے رہے، مصافحہ کرتے رہے، محبت کا اظہار کرتے رہے، ہدیے تحفے تحائف دیتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان ملنے آئے جن کا نام تھا طلحہ بن برا، آپ سے ملنے آئے۔ تو جب وہ ملنے آئے تو جیسے دوسرے مل رہے تھے وہ ایسے نہیں ملے، بلکہ ایک دم حضور سے چپک گئے اور چومنے لگ گئے، گلے لگ کر آپ کا سینہ چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، بازو چوم رہے ہیں، پیٹ چوم رہے ہیں۔ جب انہوں نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا طلحہ تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کہاں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اگر تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے تو جاؤ جا کے اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤ، ایک روایت میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ جو ہی سرکار نے فرمایا ایسی پھرتی سے اٹھ کے دوڑے کہ لگا کہ بس اب آئے، اور اب جا کے وہ گردن کاٹ کے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے بلایا اور فرمایا میں تو رشتے توڑنے نہیں، میں تو رشتے جوڑنے آیا ہوں، میں ماں کی گردنیں کٹوانے نہیں، میں تو ماں کا تقدس بتانے اور اس کا رتبہ بتانے آیا ہوں۔ میں تو تمہیں صرف آزما رہا تھا کہ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ماں سے بھی زیادہ ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے صرف محبت کافی نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو اللہ رسول سے محبت ہوتی ہی ہے۔ صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے اللہ کا مطالبہ یہ کہ سب سے زیادہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی اس ادا کی تعریف کرتے ہیں، فخر کے طور پہ ان کی یہ صفت بتاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت ہلکی پھلکی نہیں ہوتی، ان کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ پاک کے بغیر چین ہی نہیں آتا، اللہ پاک کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔
وہ جب تک اللہ کو یاد نہ کریں، جب تک اللہ کو سجدہ نہ کریں، جب تک اللہ کا حکم پورا نہ کریں، جب تک اللہ کی پسند پہ نہ چلیں، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، وہ اتنے اللہ کے دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پہ بتاتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، ایمان والے تو اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی اطاعت میں انسان بے بس ہوتا ہے، اس کو ہمت ہی نہیں ہوتی اپنے محبوب کے حکم کو ٹھکرانے کی، اپنے محبوب کو پیچھے کرنے کی، اس کو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ، یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نان کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں آبادیاں تھوڑی تھیں اور ویرانے زیادہ ہوتے تھے، تو لوگ کٹھے کٹھے قافلوں کے ساتھ چلتے تھے۔ تو ایک جگہ ڈاکوؤں کے ایک ٹولے نے ان کے پورے قافلے کو لوٹ لیا، سامان بھی لوٹ لیا اور کچھ لوگوں کو اغوا بھی کر لیا، اور اغوا کر کے ان کو جا کے بیچ دیا، اور جن کو بیچا ان میں زید بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ ابھی بچے تھے، ان کو اغوا کر لیا اور آ کے بیچا۔ کہاں بیچا؟ مکے میں آ کے بیچا۔ اللہ کی شان دیکھیں، قسمت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہلاکت کی صورتوں سے حفاظت کے اسباب بنا دیتا ہے، بدبختی کی صورتوں میں سے نیک بختی کے راستے نکال لیتا ہے۔ زید بن حارثہ بظاہر تو اغوا ہوئے، بظاہر تو مصیبت آئی، لیکن آگے جا کے جب آپ ان کی کہانی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی بدبختی نہیں تھی، یہ ان کے لیے مصیبت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت اور سعادت کا پیش خیمہ تھی۔ ڈاکوؤں نے آ کے مکے کے بازار میں بیچ دیا اور خریدا حضرت خدیجہ کے بھائی نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے بھائی نے آ کے خریدا۔ خریدنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی اللہ کے نبی سے، تو حضرت خدیجہ کے بھائی نے وہ جو بچہ بکا تھا مکے کے بازار میں اس کو ہدیہ کر دیا حضرت خدیجہ کو۔ اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ 15 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوا تو حضرت خدیجہ بھی مسلمان ہوئی پہلے ہی دن، حضرت علی بھی مسلمان ہوئے چونکہ وہ بھی حضور کی پرورش میں تھے، حضرت زید بھی مسلمان ہوئے چونکہ وہ تو رہتے ہی گھر میں تھے۔ یوں وہ اسلام میں سبقت پانے والوں میں ہو گئے۔ اللہ کی شان، ان کے جو والد تھے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو یاد کر کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ سارا دن جیسے پاگل آدمی ہوتا ہے نا، گھومتا رہتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، چین ہی نہیں کہیں کسی کروٹ، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کبھی جنگل میں گھس رہے ہیں، کبھی ریگستانوں میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، اور ہر جگہ جاتے جاتے وہ حضرت زید کو ڈھونڈتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے۔ بقیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل، ہائے آج میں زید پہ رو رہا ہوں اور اس کی جدائی میں آنسو بہا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ زید زندہ ہے یا مر گیا ہے، لیکن میں زید کے بغیر رہ نہیں پا رہا، جب تک زید کو نہ دیکھوں تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ فَيَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ لَكَ الدَّهْرَ رَجْعَةٌ فَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا رُجُوعُكَ لِي بَجَلْ، اے زید کاش مجھے پتہ چل جائے کہ کبھی میں تجھے دیکھ پاؤں گا اور کبھی میں تجھے مل پاؤں گا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اب یہ بن گئی ہے کہ زید میں تجھے ایک دفعہ دیکھ لوں اور ایک دفعہ تو مجھے مل جائے۔ پھر کہتے تھے جب ہوائیں چلتی ہیں تو بھی تو مجھے یاد آتا ہے، جب بارشیں برستی ہیں تو بھی مجھے تو یاد آتا ہے۔ ان کے 4 بیٹے اور تھے، ان چاروں کے نام لے لے کے کہا کہ میں فلاں کو بھی وصیت کروں گا، فلاں کو بھی وصیت کروں گا، فلاں کو بھی وصیت کروں گا، فلاں کو بھی وصیت کروں گا کہ وہ بھی تمہیں زندگی بھر ایسے ڈھونڈتے رہیں جیسے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ اشعار پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اللہ کی شان، ان کے جو چچا تھے ایک دفعہ نہیں، ان کے قبیلے کے ایک آدمی، حضرت زید بن حارثہ کے قبیلے کے ایک آدمی مکہ معظمہ آئے حج کے لیے، دوران طواف زید کو پہچان لیا۔ ارے تو وہی نہیں ہے؟ کہاں؟ کہ اللہ کی تیرا باپ تو پاگل ہو رہا ہے۔ تو کہا آپ ابو کو تسلی دے دینا میری طرف سے۔ 2 اشعار لکھ کے دیے ان کو اپنے باپ کے لیے
کہ یہ میرے ابا کو سنا دینا اور ان سے کہنا ابو آپ میرے لیے رویا نہ کریں، میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، میں بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا ہوں اور ایسے کریم لوگوں کے پاس رہتا ہوں جن سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے۔ خان قبیلے والے اس شخص نے جا کے ساری باپ کو کارگزاری سنائی تو باپ کے تو وارے نیارے ہو گئے، وہ تو بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کو لیا، یعنی حضرت زید کے والد اور چچا اور خاندان کے کچھ لوگ، قبیلے کے کچھ لوگ، یہ چل چل کے مکہ پہنچے، پوچھتے پاچھتے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا آپ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، آپ عبد المطلب کی اولاد ہیں، آپ تو قریش ہیں، آپ تو بڑے سخی لوگ ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، ہماری بھی ایک پریشانی ہے، آپ مہربانی کر کے وہ دور کر دیں، ہم آپ کو ہمیشہ دعا دیتے رہیں گے۔ ہمارا بچہ، آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ کہا جی ہمارا لڑکا آپ کے پاس ہے جس کا نام زید ہے، میرا نام حارثہ ہے، میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں، اور محمد آپ جو قیمت کہیں گے نا، منہ مانگی قیمت ہم آپ کو وہ ادا کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، بیٹا تمہارا ہے بے شک لے جاؤ، مجھے تو تمہارا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، بالکل مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو مفت میں بے شک اس کو لے جاؤ، اگر وہ جانا چاہے تو لے جاؤ۔ تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ یار مفت میں بیٹے کی رہائی ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید کو بلایا گیا۔ جب حضرت زید آئے تو آپ نے فرمایا زید پہچانتے ہو ان کو، یہ کون ہیں؟ کہاں یا رسول اللہ، ایک میرے ابا ہیں، ایک میرے چچا ہیں۔ فرمایا سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو باپ بھی ملے، چچا بھی ملے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت کیا منظر ہوا ہوگا جب وہ باپ جو پاگل ہو رہا تھا وہ آ کے ملا ہوگا ان سے، کس محبت سے وہ ملا ہوگا، اور کس انداز سے ملا ہوگا۔ ایسے انداز جو ہوتے ہیں وہ پتھر دلوں کو، دیکھنے والوں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زید کا کیا حشر کیا ہوگا ان کے اس انداز نے، اس رونے دھونے اور گلے مل کے لپٹنے نے۔ جب وہ گلے مل لیے، ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے زید میں نے محمد سے اجازت لے لی ہے اور انہوں نے تمہیں رہا کر دیا ہے، اور اب تم چلو ہمارے ساتھ، تمہاری امی بھی تمہیں بہت یاد کر رہی ہے اور میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ تو حضرت زید کہنے لگے نہیں ابو میں تو نہیں جاتا۔ ارے ہم تمہارے لیے پاگل ہو رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے میں نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ باپ کا مطالبہ کیا ہے اور بیٹے کا جواب کیا ہے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور یہ انکار ہی پہ مصر رہے، تو باپ نے کہا بیٹا تو غلام رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے آزاد ہونے سے؟ ہمارے پاس ہوگا تو آزاد ہوگا، یہاں تو غلام بنا ہوا ہے، اور میں تیرا باپ، تیرا چچا، اور یہ تو تیرے کچھ لگتے بھی نہیں۔ تو حضرت زید نے عجیب جواب دیا۔ حضرت زید نے کہا ابو ٹھیک ہے آپ میرے ابا ہیں، ٹھیک ہے یہ میرے چچا ہیں، لیکن مجھے ان سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب میں ان پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں ان پر کسی کو ترجیح نہیں، یہ اللہ چاہتے ہیں ہم سے۔ حضرت زید کا جب یہ جواب اللہ کے نبی نے سنانا تو آپ نے ایک دم اٹھ کر حضرت زید کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنے باہوں پہ اٹھا کر ان کو حرم میں لائے، اور آپ نے حرم میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کے سامنے کہا یا من حضر، اے لوگوں دیکھو، اشہدو ان زیدن ابنی یرثنی و ارثہ، اے لوگوں گواہ رہنا کہ آج کے بعد زید حارثہ کا بیٹا نہیں محمد کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی کو حضرت زید سے بہت محبت تھی۔ غزوہ موتا کے لیے آپ نے لشکر بنایا، میں نے پہلے جو نام لیا غزوہ موتا لیا، وہ غزوہ تبوک تھا، غزوہ موتا یہ ہے۔ غزوہ موتا کے لیے آپ نے لشکر بنایا تو امیر بنایا حضرت زید کو، حالانکہ حضرت علی کے بڑے بھائی بھی اس لشکر میں موجود تھے، حضرت جعفر، ان کو امیر نہیں بنایا۔ اہل بیت میں سے ایک آدمی موجود ہے لیکن امیر بنایا زید بن حارثہ کو، اور فرمایا یہ شہید ہو جائیں پھر تم بے شک جعفر کو بنانا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو بنانا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو چاہو بنانا۔ چنانچہ حضرت زید جب شہید ہوئے تو اللہ کے نبی کو فی الفور حضرت جبریل ساری کارگزاری دیتے رہے۔ آپ مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے ہائے زید شہید ہو گیا۔ حضرت زید کے جو بیٹے حضرت اسامہ تھے یہ بھی ہمارے نبی کو بہت پیارے تھے۔ تو اللہ پاک صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس کی اطاعت کریں، اس کو ترجیح دیں، اس کو آگے رکھیں،
اس کو ایک نمبر پہ رکھیں۔ اس لیے آپ ساری پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج یہ عزم کریں، آپ جتنی بیٹھی ہوئی ہیں میرا گمان ہے آپ ساری نمازن ہیں، آپ ساری نماز پڑھتی ہوں گی، آپ ساری ذکر و تلاوت کرتی ہوں گی، آپ ساری نیک ہوں گی، آپ میں سے کوئی بھی برائی کرنے والی نہیں ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک کو صرف اتنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک کو یہ چاہیے کہ یہ سارے کام ایک نمبر ترجیحی بنیادوں پہ اللہ کی اطاعت ہو۔ یہ عزم کریں آج۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب اذان سنتے تھے تو اس بات کو مکمل نہیں کرتے تھے، بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بات کو بیچ میں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ چلو بات تو مکمل کر لوں، اذان بھی ہو رہی ہے بات بھی مکمل کر لوں، ایسے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ترجیحی بنیادوں پہ اطاعت کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال، فضائل نماز میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے۔ تو جب اذان کی آواز آتی تھی نا تو یہ لوہا ہتھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اٹھ کے اشعار پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل۔ اے میرے رب، جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جلدی سے تیرے در کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے رب تو اتنا عظیم الشان ہے کہ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پورا قصیدہ ہے، 7-8 اشعار کا پورا قصیدہ ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک یا کسی اور بزرگ کی زیارت ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بخشش ہو گئی۔ پھر وہ فرمانے لگے وہ جو فلاں لوہار ہے نا بھئی، اس کی بڑی عزت ہے یہاں، اس کا بڑا درجہ ہے یہاں، تعریف کی ان کی۔ یہ شخص جس نے خواب دیکھا یہ اٹھے اور آ کے معلوم کیا وہ فلاں لوہار کہاں ہیں، لوہار کی دکان مل گئی، گھر کہاں ہے، گھر مل گیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بڑھیا بیٹھی تھی اور کوئی تھا نہیں۔ تو اس بڑھیا سے پوچھا یہ کیا لگتے تھے آپ کے؟ کہا میرے خاوند تھے۔ کہا ان کا کوئی خاص عمل تھا؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے فلاں امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا بڑا درجہ ہے، بڑی عزت ہے اس کی آخرت میں۔ تو کہا اور تو کوئی اس کی نیکی مجھے یاد نہیں ہے، ہاں البتہ یہ تھا کہ جب کبھی یہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور ہتھوڑا اس نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا اور وہ ابھی مارنے لگتا تھا اور اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اٹھایا ہوا ہتھوڑا بھی لوہے پہ مارتا نہیں تھا بلکہ رکھ لیتا تھا، اور لوہے کو مارتا نہیں تھا بلکہ اسی وقت نماز کی تیاری کر کے نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ یہ اس کی نیکی تھی۔ تو اس لیے ترجیحی بنیادوں پہ اللہ کو راضی کرنا، ترجیحی بنیادوں پہ اللہ کی پسند کو پورا کرنا۔ ساری دنیا اگر چھوٹتی نظر آئے ہم چھوڑ دیں گے، اللہ کو پیچھے نہیں کریں گے، بڑے سے بڑے نفع قربان کر دیں گے لیکن اللہ کو قربان نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ آج کل ہم جو ہے نا وہ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے غلط مفہوم کو سمجھ کر اس چکر میں کہ دنیا بھی نہ جائے ہاتھ سے، آخرت بھی نہ جائے ہاتھ سے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہم نیت کریں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، باقی سب کام دوسرے نمبر پر۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی دنیا کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، اللہ کے غیر کی وجہ سے اللہ کے حکم کو تو پیچھے نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہمیشہ اللہ کے حکم کو آگے رکھیں گے، اللہ کی پسند کو آگے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔